بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برضا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، آج کا موضوع ہم محبت اہل بیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی بڑی جنگیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی، غزوات ہوئی، اسلام کے اور کفر کے درمیان جتنی بڑی جنگیں ہوئی، اس میں سب سے زیادہ پیش رہنے والے ایک شخص کا نام بہت ہی مشہور آتا ہے۔ جنگ بدر کی جو جنگ عظیم ہوئی، وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ تو اس میں سب سے بڑے ایک شخص کا نام آتا ہے، وہ ہے ابو سفیان۔ اور یہ ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھنے سے پہلے ہی ان کی بیٹی ام حبیبہ امہات المومنین ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں رہیں، ہماری امہات المومنین بن کے رہیں، یعنی باپ کے اسلام آنے سے پہلے بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ باپ سے پہلے بیٹی اسلام میں تھی، اس کے باوجود بھی باپ نے اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی مشہور حکایات بتائی جاتی ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ انہیں بہت زیادہ اسلام کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ انہوں نے اسلام کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اسلام کے خلاف کی۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں جو ہدایت اسلام کا جو تحفہ ملا، وہ ہے صرف اور صرف محبت اہل بیت سے۔ سبحان اللہ! یعنی اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور صرف انہوں نے اہل بیت سے محبت کی تھی۔ سبحان اللہ! یعنی محبت اہل بیت ایک ایمان کا جز ہے، اس میں پتہ چلتا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں وہ بے بہا کم ہی ہوں گے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف کچھ لمحات اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم لوگ ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کر کے رخصت ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی۔ اس وقت ابو جہل کا گزر ان بچوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے۔ جیسے ہی تماچا فاطمہ الزہرا کے بدن میں لگتا ہے تو اشکبار ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں، اور روتے روتے اپنے گھر کی طرف تشریف لاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہیں۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے بطول کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک بھی غمگین ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اے ابو جان، مجھے آپ کے دشمن ابو جہل نے تماچا مارا ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں کہ ابو جہل ہمیں مسلمانوں کو تو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کی ساری سرکشی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ میرے
اولاد ننھی منی اولاد کے اوپر بھی اتنا تشدد کر رہا ہے تو اشکبار ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، آپ سیدھا ابو سفیان کے گھر چلے جائیے اور وہاں جا کے اس کو یہ قصہ بتا دیں کہ وہ اس پر کچھ کارروائی کرتا ہے یا اس کے اوپر ہم کارروائی کریں۔ جیسے ہی سنتی ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دوڑی دوڑی ابو سفیان کے پاس چلی جاتی ہیں، ابو سفیان سے فرمانے لگتی ہیں کہ اے سردار قریش سنیں، میں چھوٹی سی ننھی بچی ہوں اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور آپ کے دوست ابو جہل نے مجھے تماچا مارا تو میرے والد سے میں نے شکایت کی، تو سارا قصہ ابو سفیان کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے ابو سفیان یہ سارا قصہ سنتا ہے تو سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو جہل، ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا، تو اس سے کہتے ہیں اے ابو الحکم، بات کیا ہے؟ تم نے بچی کو کیوں مارا؟ ہمارا مقابلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، محمد سے ہے، لیکن تم نے ان بچوں پر کیوں تشدد کیا؟ بچوں کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ جب یہ سنتا ہے ابو جہل تو خاموش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان فرماتے ہیں، ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے اوپر ایک تماچا مارو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنی چھوٹی ننھی منی بچی ہیں اور کتنا پیارا جواب دیتی ہیں کہ اے سردار قریش، میرے بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں سنتے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں اپنا ہاتھ خود پکڑ کر جا کے ابو جہل پہ تماچا مارتے ہیں، بچی کا ہاتھ تھام کر بچی کے ہاتھوں سے ابو جہل کے گالوں پہ تماچے مارتے ہیں۔ تو جیسے ہی تماچے پڑتی ہیں، چھوٹی سی ننھی منی بچی ہے، خوشی کے مارے نہیں سماتی اور خوش ہو جاتی ہے اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس تشریف لاتی ہیں۔ جیسے ہی واپس آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بچی کی خوشی کو دیکھ کر خود خوش ہوتے ہیں اور اس ابو سفیان کے واسطے دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدہم الی الاسلام، اس طرح کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے اسلام کی ہدایت دے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی خاطر مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ ابو سفیان اس پڑاؤ پر پہنچتا ہے اور اس وقت اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ تب جا کر کے علماء فرماتے ہیں انہیں اسلام کی ہدایت، اسلام جیسی دین متین کی جو ہدایت ملی وہ صرف اور صرف محبت رسول سے ملی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کی تو محبت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اسلام کا اتنا بڑا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں محبت رسول میں ہونا چاہیے، ہمارے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ، نبی کریم، تابعین، تبع تابعین، صالحین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔